बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। लास्ट वीडियोस में मैंने आपको ये आप कह सकते हैं कि एक सीरीज़ जो है वो चली आ रही है लॉ के ऊपर। तो शुरू में मैंने आपको लॉ के इंट्रोडक्शन बताया, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स बताए और सोर्सेज जो है वो बताए। 2 सोर्सेज मैंने आपको बताए। अब हम इसका नेक्स्ट सोर्स जो है वो डिस्कस करेंगे एंड दैट इज़ लेजिस्लेचर। तो उसमें जिस तरह हमने बताया कि कस्टम्स और रिलीजन जो है वो एक सोर्स है कानून का, और जहाँ पे प्रॉपर पहले जो है वो कानून साज इदारे नहीं होते थे तो तब भी जो है वो लोगों की लाइफ को रेगुलेट किया जाता था, उनकी एक्टिविटीज़ को रेगुलेट किया जाता था। लेकिन उसके लिए किस तरीके से उसको रेगुलेट किया जाता था? कस्टम और रिलीजन के हवाले से। कस्टम के रूल्स को उठाया जाता था, रिलीजन के रूल्स को उठाया जाता था और उसको कानून की शक्ल देकर जो है वो लोगों के सरगर्मियों को रेगुलेट जो है वो किया जाता था। तो अभी भी इसी तरह से है कि कानून बनाते वक्त इन 2 सोर्सेज़ को, कस्टम और रिलीजन को सामने रखा जाता है। अब जब हम लेजिस्लेचर की बात करते हैं तो हमें कहते हैं कि ज़ाहिर जिन लोगों को हम वोट देकर बेचते हैं वो लेजिस्लेचर फॉर्म करते हैं। लेजिस्लेचर का काम जो है वो कानून बनाना है, नए कवानीन बनाना, पुराने कवानीन में तरमीम करना और अगर फ़र्ज़ करे उसकी ज़रूरत हो तो उसको यकसर ख़त्म करना। बिकॉज़ ज़ाहिर मुल्क के अंदर आइन जो है वो कभी एक दफ़ा बनते हैं और कभी एक आध दफ़ा बनते हैं। लेकिन ये है कि जो कानून है वो आइन की रोशनी में बनाए जाते हैं और हर 4 साल के बाद, 5 साल के बाद जब इलेक्शंस होते हैं, नए लोग जो है वो आते हैं तो वो आइन नहीं बनाते, वो कवानीन बनाते हैं। और क्यों बनाते हैं? इसीलिए कि लाइफ जो है वो आगे बढ़ रही है, वो एक लिविंग प्रैक्टिस है। तो ज़ाहिर है जब वो लिविंग प्रैक्टिस है तो हर दफ़ा उसमें नए चेंजेस जो है वो आते रहते हैं और नए चेंजेस के बेनिफिट जो है वो लोगों तक पहुंचाना स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो उसके लिए नए लोग जो है वो सामने आते हैं। इफ़ यू टेक एग्जांपल ऑफ पाकिस्तान तो हम कहते हैं कि जी हम अभी तक हमारे मुल्क में 3 कॉन्स्टिट्यूशंस बने थे, लेकिन हम प्रैक्टिस कर रहे हैं 1973 के कॉन्स्टिट्यूशन के तहत। तो 1973 में हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना था और अभी तक ये 2023 चल रहा है और हम उसको प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो जब भी, और इस दौरान हम देखते हैं कि कितनी ज़्यादा जो है वो इलेक्शंस हुए और नए लोग जो है वो आए। 4 साल के बाद, 5 साल के बाद, 2 साल के बाद इलेक्शंस जो है वो होते हैं, या फिर नए जो है वो लेजिस्लेचर फॉर्म होती है, पार्लियामेंट जो है वो फॉर्म होती है और वो कवानीन जो है वो बनाते हैं। तो वो जब भी कानून बनाते हैं तो ये बात मतलब है कि हम सुनते रहते हैं कि जी ये आइन से मुतसादिम है, ये आइन के मुताबिक नहीं है। तो जब आइन के मुताबिक नहीं है तो सुप्रीम कोर्ट में जाके चैलेंज हो जाती हैं और फिर सुप्रीम कोर्ट जो है वो उसकी इंटरप्रिटेशन करती है। तो इसी तरह से ये जो लेजिस्लेचर है ये कवानीन बनाता है इन द लाइट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन हमें बेस प्रोवाइड करता है और ये लेजिस्लेचर जो है ये जब नए इंतखाबात होते हैं और नए नुमाइंदे बनकर आते हैं तो ये फिर उस आइन की रोशनी में कवानीन बनाते हैं। ये ज़रूरी होता है कि जो लेजिस्लेटर है जिनको हम मुंतखब करके कानून साजी के लिए बेचते हैं उसको आइन का भी पता हो और उसको कानून का भी पता हो, कानून के तौर तरीक़ों का भी पता हो, किस तरह बनाया जाता है और उसकी इम्पोर्टेंस का भी पता हो। और जो इनको मुंतखब करके बेचते हैं उनको भी इस चीज़ का पता होना चाहिए कि असल में इसका काम क्या है, किस तरह आइन क्या चीज़ है और कानून क्या चीज़ है। ये जो आइन एग्रीड जिसको हम कहते हैं कि ये एक मुत्तफ़िक़ा आइन है, तो ये जो कानून साज इदारे हम बनाते हैं क्या ये उस मुत्तफ़िक़ा आइन को फॉलो करते हैं? क्या ये जो कानून साजी करते हैं ये हम हमारे लिए करते हैं तो हम कितना आगे बढ़े हैं, हमारी लाइफ कितना आगे बढ़ी है? नहीं बढ़ी है तो हमें अपने ऊपर थोड़ा सा सोचना चाहिए कि गलतियां हमसे तो नहीं हो रही है, कि हमें बार बार चांस जो है वो मिलता है और बार बार जो है वो हम गलतियां करते हैं। ठीक है कि हमारा सिस्टम डिरेल हो जाता है, डिट्रैक हो जाते हैं हम, लेकिन फिर हम वापस आ जाते हैं। एक तरीका होता है कि जिस तरह से आप एक पौधा लगाते हैं एक जगह पे और जब वो पौधा वहाँ पे लग जाता है तो उसकी जड़ें वहीं पे मज़बूत हो जाती हैं। तो फिर हम ये कहते हैं कि थोड़े टाइम के बाद फिर हम उस पौधे को निकाल के किसी लेबॉर्ट्री में रख लेते हैं
اور پھر جب کچھ عرصے کے بعد ہم پھر اس کو اٹھا کر دوبارہ جو ہے وہ کسی نئی جگہ پہ لگانا شروع کر دیتے ہیں تو وہ جو ہے وہ سوکھ جاتا ہے، اس لیے کہ وہ جڑیں جو ہے وہ اس کی کٹ چکی ہوتی ہے۔ تو اس لیے بار بار ہمارے ساتھ بھی چونکہ یہ ہوتا ہے، تو اس لیے ہم جب ووٹ کا استعمال کرتے ہیں تو ہمیں پتہ بھی نہیں ہوتا کہ ہم ووٹ کیوں استعمال کر رہے ہیں، اور جن کے لیے ہم ووٹ استعمال کر رہے ہیں انہوں نے آگے جا کر کرنا کیا ہے، ان کا کام کیا ہے۔ تو اگر فرض کریں ہم اپنے چھوٹے سے فائدے کے لیے بڑے فائدوں کو چھوڑ دیتے ہیں یا لانگ رینج فائدوں کو چھوڑ دیتے ہیں، تو پھر یہی ہوتا ہے کہ ہمارے یہاں پر سسٹم جو ہے وہ بار بار ڈیریل ہو جاتا ہے، اور جو لیجسلیٹرز ہوتے ہیں الیکشنز پہ بھی اربوں روپے لگتے ہیں، جو لیجسلیٹرز ہوتے ہیں وہ بھی سارے پرکس اینڈ پریویلیجز اویل کر رہے ہوتے ہیں، لیکن عوام کو اس کا کوئی بینیفٹ جو ہے وہ نہیں ملتا۔ اس لیے لیجسلیچر جو ہے وہ لا میکنگ کرتا ہے، قانون بناتا ہے، لہٰذا ہمیں ان کے الیکٹ ہونے میں احتیاط کرنی چاہیے۔ پھر نیکسٹ جو سورس ہے قانون بنانے کا وہ ہے ڈیلیگیٹڈ لیجسلیشن۔ ڈیلیگیٹڈ لیجسلیشن ہم اس کو کہتے ہیں کہ ظاہر جو لیجسلیچر ہوتا ہے، چاہے ہم اپنے ملک میں دیکھیں نیشنل اسمبلی ہے یا صوبائی اسمبلیاں ہیں، تو ڈیلی حساب سے وہ بہت سارے قوانین جو ہے وہ بناتے ہیں۔ تو جو بھی قانون وہ بناتے ہیں تو اس میں بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ قانون جو ہے وہ مکمل طور پہ یا کمپریہنسو نہیں ہوتا، وہ صرف ایک سمری جو ہے وہ پاس کر لیتے ہیں، اور اس کی ڈیٹیل آگے جو ہے وہ پھر کیبنٹ فل کرتی ہے۔ تو کیبنٹ مینس کہ جو وزراء پر مشتمل باڈی ہوتی ہے، کابینہ، انتظامیہ، وہ اس قانون کے جو لیجسلیچر بناتا ہے اس کی ڈیٹیل وہ فل کرتے ہیں۔ تو اسی طرح سے ہم دیکھتے ہیں کہ یہ جو ڈیلیگیٹڈ لیجسلیشن ہوتی ہے، اس کے حوالے سے وزراء کو یا کابینہ کو یا حکومت کو وسیع اختیارات جو ہے وہ مل جاتے ہیں۔ یو کین ٹیک ایگزامپل آف کہ اگر فرض کرے ایک قانون جو ہے وہ پاس ہو جاتا ہے کہ میٹرک تک ایجوکیشن جو ہے دیٹ از کمپلسری فار ایوری سٹیزن، میٹرک تک ایجوکیشن فری اینڈ کمپلسری ہے، تو اس کے لیے اب لیجسلیچر نے تو ایک قانون پاس کر لیا، اب ظاہر ہے اس کے آگے کام کرنا جو ہے وہ ایگزیکٹو کا کام ہے، کیبنٹ کا کام ہے کہ وہ اس کے ڈیٹیلز کو فل کرے، یعنی ظاہر ہے اس کے لیے بلڈنگز بنائیں گے، اس کے لیے اسٹاف کو اپوائنٹ کریں گے، ٹیچرز کو اپوائنٹ کریں گے، بکس جو ہے وہ پبلش کریں گے، اس کے لیے کلاس 4 کو ایڈمنسٹریٹو ایکٹیویٹیز کو، یہ ساری ایکٹیویٹیز جو ہے وہ اب ایگزیکٹو دیکھے گی۔ تو ظاہر ہے ایسی صورت میں جو ہے وہ ان کے پاس وسیع اختیارات جو ہے وہ چلے جاتے ہیں۔ اسی طرح سے ہر ایکٹیویٹی کو اگر ہم دیکھیں تو لیجسلیچر جو ہے وہ اے ٹو زیڈ بعض اوقات جو ہے، بلکہ اکثر اوقات جو ہے وہ لیجسلیچر صرف ایک سمری پاس کر لیتا ہے، لیکن اس کے بعد اس سمری کی ڈیٹیل جو ہے وہ ایگزیکٹو فل کرتی ہے، اور اسی وجہ سے ایگزیکٹو کو وسیع اختیارات مل جاتے ہیں۔ نیکسٹ جو سورس ہے دیٹ از جوڈیشل ڈیسیجنز، جو عدالتی فیصلے ہوتے ہیں وہ بھی سورس آف لا ہے، یعنی ظاہر وائل میکنگ لاز ہم دیکھتے ہیں کہ عدالت جو ہے وہ مختلف فیصلے کرتے ہیں۔ پہلے تو عدالت کا کام جو ہے وہ لیجسلیچر کے بنائے ہوئے قوانین کے مطابق فیصلے کرنا ہے، بیکاز لیجسلیچر جو جوڈیشری جو ہے وہ خود سے قانون نہیں بنا سکتے، اس کا کام قانون کی روشنی میں جو قانون بنایا جاتا ہے اس کی روشنی میں ہی فیصلے کرنے ہوتے ہیں، یا اس کو انٹرپریٹ کرنا ہوتا ہے، لیکن انٹرپریٹ کرنے کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ وہ اس کی شکل ہی بدل دیں۔ شکل بدلنا جو ہے وہ صرف قانون کا، وہ لیجسلیٹرز کا کام ہے، وہ جوڈیشری کا کام نہیں ہے۔ لیکن جب جوڈیشری اس قانون کی انٹرپریٹیشن اس طرح سے کرتی ہے کہ اس کو کسی بھی کیس کے مطابق ڈھال لیتی ہیں، تو ان کے یہی فیصلے جو ہے وہ بعد میں آنے والے کیسز کے لیے قانون کی حیثیت جو ہے وہ اختیار کرتے ہیں۔ یعنی ہم دیکھتے ہیں کہ ظاہر ججز جب کیسز ہوتے ہیں تو جو لائرز ہوتے ہیں وہ ججز کو مختلف جو اس سے پہلے فیصلے ایسی طرح کے کیسز آئے ہوئے ہوتے ہیں اور اس طرح کے فیصلے ہوئے ہوتے ہیں تو ان کا ریفرنس جو ہے وہ ان کو دیتے رہتے ہیں۔ تو اسی طرح سے جو عدالتی فیصلے ہوتے ہیں وہ بھی قانون کی حیثیت اختیار کرتے ہیں، یعنی آگے آنے والے ایسے تمام واقعات کے لیے وہ قانون کی حیثیت اختیار کرتے ہیں۔
پھر نیکسٹ جو ہے دیٹ از دا ایکوٹی. ایکوٹی کا مطلب ہوتا ہے جس کو کہتے ہیں عدل، فیئرنیس. یعنی جب جوڈیشری ڈیسیجن لیتی ہے تو بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ کوئی قانون جو ہے وہ مطلب یہ کہ اس میں اتنی لاسٹیسٹی نہیں ہوتی، یا کوئی قانون اس طرح سے ہوتا ہے کہ وہ اس کیس کے اوپر جو ہے وہ پراپرلی امپلیمنٹ نہیں ہو سکتا. اگر اس کے اوپر امپلیمنٹ ہو تو پھر جو جسٹس کو ڈیزرو کرتا ہے اس کو جسٹس نہیں مل سکتا، یعنی ایک غلط فیصلہ جو ہے وہ آ سکتا ہے. تو پھر ججز جو ہے وہ اپنے سینس آف ایکوٹی کو یوز کرتے ہوئے، یعنی اپنی سینس آف جسٹس کو یوز کرتے ہوئے وہ پھر کسی بھی کیس کے بارے میں فیصلہ کرتے ہیں. اور اس کا جب وہ فیصلہ تمام شہادتوں، تمام ایویڈنسز، ان سب چیزوں کو جو کہ کسی بھی انصاف کے تقاضے پورے کرنے کے لیے ضروری ہوتے ہیں، ان سب تقاضوں کو پورا کرتے ہوئے جب ججز جو ہے وہ کوئی فیصلہ کر لیتے ہیں تو اس کو ہم کہتے ہیں ایکوٹی. اور وہ بھی ایک سورس آف لا جو ہے وہ بن جاتی ہے کہ جب ہم کہتے ہیں کہ اس طرح سے قانون تو نہیں تھا لیکن فلاں جج نے جو ہے وہ اس طرح کا فیصلہ دیا، اور وہ فیصلہ جو ہے وہ پھر آنے والے فیصلوں کے لیے قانون کی حیثیت اختیار کرتا ہے، اسی لیے کہ وہ جسٹس پر مبنی ہوتا ہے اور جسٹس کے تمام تقاضے جو ہے وہ پورے کیے گئے ہوتے ہیں. نیکسٹ جو ہے دیٹ از سائنٹیفک کمنٹری. سائنٹیفک کمنٹری ہم اس کو کہتے ہیں کہ جب ہم کہتے ہیں کہ آپ دیکھتے ہیں ججز جب کیس سنتے ہیں تو وکلاء کے پاس اتنے بڑے بڑے بکس جو ہے وہ ہوتے ہیں، تو وہ وکلاء جو ہے وہ ججز کو ہیلپ آؤٹ کرتے ہیں کہ فلاں جو جیسے اگر ہم فرض کریں کوئی فیملی کیس ہوتی ہے یا ایسے کیسز ہوتے ہیں جائیداد وغیرہ کے جس میں ہمارا ریلیجن جو ہے، ہم ریلیجن کو پریکٹس کرتے ہیں یا ریلیجن کے مطابق ہمارے وہ پرابلمس جو ہے وہ ریزولو ہونے ضروری ہوتے ہیں، تو اس سلسلے میں جو ہمارے وکلاء ہوتے ہیں وہ ججز کو مختلف جو اسلامک اسکالرس ہوتے ہیں جو جنہوں نے فقہ کی بکس لکھی ہوئی ہوتی ہے وہ ان کو ریفرنس جو ہے وہ دیتے ہیں، اور اسی کے ریفرنس کے مطابق جو ہے وہ فیصلے کیے جاتے ہیں. اگر فرض کرے عام قانون ہوتا ہے جیسے تعزیرات پاکستان ہوتا ہے یا اس طرح سے، تو پھر ہم دیکھتے ہیں کہ تب بھی جو ہمارے لائرس ہوتے ہیں وہ جتنے بھی چاہے وہ مسلم اسکالرس مسلم جو ہے وہ جورسٹ ہو یا چاہے وہ یورپین جورسٹ ہو، ان کے وہ ریفرنسز جو ہے وہ دیتے ہیں اور اسی طرح سے ہیلپ آؤٹ کرتے ہیں ججز کو ڈیسیجن میکنگ میں. تو جو سائنٹیفک کمنٹریز ہوتی ہے، جو جوڈیشل کمنٹریز ہوتی ہے، وہ بھی ایک سورس آف لا ہے جو کہ بعد میں آنے والے ایسے تمام کیسز کے لیے قانون کی حیثیت اختیار کرتے ہیں. ہم نے دیکھا اپنے لاسٹ پارٹ میں بھی قانون کی ڈیفینیشن کیا ہے، قانون جو ہے وہ اس کی کریکٹرسٹکس کیا ہے اور قانون کے سورسز کیا ہے، یعنی قانون بناتے وقت کن کن چیزوں کا خیال جو ہے وہ رکھنا چاہیے. اپنی طرف سے میں نے کوشش کی ہے اور امید کرتی ہوں کہ تھوڑا بہت جو ہے وہ میں کامیاب ہوئی ہوں گی یہ سمجھانے میں کہ اصل میں قانون کیا چیز ہے اور قانون کو کیسے بنایا جاتا ہے اور کیسے جو ہے وہ ضروری ہے ہماری لائف کے لیے، اور کن لوگوں کو ہمیں منتخب کرنا چاہیے کہ وہ یہ قانون سازی بہتر طور پر کر سکیں. نیکسٹ جو پارٹ ہم کریں گے وہ قانون کے ٹائپس کے ہوں گے کہ کتنے ٹائپس سے قانون جو ہے وہ کسی ملک میں پریکٹس ہوتے ہیں. ایک بات آپ کو بتاؤں کہ جتنے بھی ویڈیوز ہیں میرے وہ ایک جنرل چیزیں ہیں، ایسی چیزیں ہیں پولیٹیکل سائنس کے حوالے سے جو کہ تمام دنیا میں پریکٹس ہو رہے ہوتے ہیں، لیکن چونکہ ہم اپنے ملک میں رہتے ہیں اور ہمارے ملک میں یہ چیزیں ہو رہی ہوتی ہے، اسی لیے اس کا ایگزامپلس جو ہے وہ میں دیتی ہوں تاکہ جو دیکھنے والے ہیں ان کو بہتر طور پر چیزیں جو ہے وہ سمجھ آ سکیں. تو انشاءاللہ نیکسٹ ہمارا پارٹ ہے اور وہ ہے ٹائپس آف لا. اگلے پارٹ میں ملتے ہیں پھر.